منٹ کے لیے نہیں بھیجا، 1 گھنٹے کے لیے نہیں بھیجا، پھر غریبوں کے ساتھ رہے گا، میرا بیٹا جوانی میں پورا ہو جائے گا۔ اب اگر آپ بیٹا چور اور ڈکیت ہو گیا ہے تو اس فیکٹری سے باہر ہو کر اس فیکٹری میں جہاں سے چور کی پیداوار ہو رہی ہے، اور جو چور بنانے کے لیے ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، تو انسان ملے گا کہاں؟ سماج کچھ چوروں سے بھر گیا، انسان بھری سے سماج کی کھولیوں سے بھرا تھا، سماج کتب سے بھرا تھا۔ دہلی کا ہر محلہ بندوں کی قبروں سے بھرا ہوا ہے، بغداد کا ہر محلہ بندوں کی قبر سے بھرا ہوا ہے، احمد آباد کا دیکھیں ہر محلہ بندوں کی قبروں سے بھرا ہے۔ پہلے ہر محلے میں کتب رہا کرتے تھے، ابدال رہا کرتے تھے، ولی کامل رہا کرتے تھے، علماء ربانی رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ فیکٹری جو کی مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری، یہ فیکٹری زندہ تھی، یہاں سے پروڈکشن زیادہ ہو رہا تھا، پیداوار زیادہ ہو رہی تھی، سارے لوگ اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے اس درسگاہ میں داخلہ کرواتے تھے کہ ڈاکٹر بعد میں بنے گا، انسان پہلے بن جائے گا، انجینئر بعد میں بنے گا، پہلے انسان بنے گا۔ تو جب اس میں جب فیکٹری جوان تھی اور پیداوار زیادہ ہو رہی تھی تو سماج ولیوں سے بھرا تھا، سماج شریفوں سے بھرا تھا، سماج کتب افراد سے بھرا تھا۔ لیکن جب سے اس فیکٹری کو میں نے بند کر دیا یا پھر سے غریبوں مسکینوں کے بچوں کی پڑھنے کی جگہ قرار دیا، اب یہ مدرسہ کم توڑ رہا ہے، مدرسے میں پروٹیکشن کم ہو گیا ہے، تو اسکول کالج یونیورسٹیز کی تعلیم کا شوق پیدا ہو گیا، تو سماج کو ان چوروں سے بھرے گا ہی، ڈکیتوں سے بھرے گا ہی۔ جس دن تم نے تمنا کیا کہ اب سماج انسانوں سے بھرے تو انسان بنانے کی فیکٹری میں بچوں کو بھیجنا ہوگا، اور جس دن یہ فیکٹری جوان ہوئی اور پروڈکشن اس کا بڑھا تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، چوروں کی تعداد گھٹے گی، بندوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ولی بنانے کی فیکٹری کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بنانے کی فیکٹری کو دوبارہ کام میں لایا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فیکٹری کو ان لوگوں کو درست کیا جائے، تاکہ ہمارا بیٹا صرف مولوی صاحب کر کے نہیں رہے، ہمارا بیٹا ایک زبردست اسلام کا مبلغ بن جائے، اسلام کا داعی بن جائے، ایک زبردست انسان کا سماج کا ایک انقلابی انسان بن جائے۔ جب دماغ میں ٹھاننا ہوگا تب یہ فیکٹری آباد ہوگی۔ پھر یہ ہمارا جلسہ یہ ننگے سر رہنے والے نوجوانوں سے نہیں بنے گا۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا، جس کے پاس کوئی سلیقہ حیات نہیں ہے وہ تو رومال ڈاک کے گولڈن ٹیمپل جاتا ہے، وہ تو رومال ڈاک کے اپنے دھرم گرو کے پاس جاتا ہے۔ جس کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، ہاں کرنا، مذاق کرنا، ہاں ٹوٹی کرنا، غفلت و لاپرواہی میں جینا، جس کا مزاج تھا آج وہ سیریس ہو گئے، وہ سنجیدہ ہو گئے، اب وہ طریقہ حیات تلاش کرتے ہیں، آرٹ آف لیونگ سوچتے ہیں۔ مگر ہمارا بچہ جو جمعہ کی نماز جب سے میرا بچہ پڑھتا ہے تب سے اسے معلوم ہے کہ ہر جمعہ کے دن امام صاحب ممبر سے خطاب کرتے ہیں، اور اس خطاب میں کہتے ہیں کہ زادکم قلیل قلیل، تیرا سفر کا خرچہ تھوڑا ہے، وسبیلکم طویل طویل، تیرا راستہ بہت لمبا ہے، یعنی قبر میں ہزاروں سال رہتے ہیں، قیامت قائم ہوگی تو ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر ہے، ابھی گجرات سے گزرنا ہے تو 500 سال کی مسافت کے برابر وہاں کا راستہ ہے، اور نیکی بدی تولی جائے گی تو نیکی ہوگی 100 تو برائیاں ہوگی 1 کروڑ۔ یہ بتا دیں کس طرح تیرا کمپنسیشن ہوگا، تو کہاں کبھی نیکی بدی کا تولے جانے کی منزل ہے، کبھی گجرات کی منزل ہے، اور کبھی قیامت کی ہولناک گھبراہٹ میں 1 آدھا بھی 25,000 سال پسینے میں شرابور ڈوبے رہنے کی منزل ہے۔ کبھی میرے بچوں نے نہیں جانا، ہر جمعہ کے دن مولانا چیختا رہا تمہارے لیے پیغمبر اعظم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہمارا مولانا چیختا رہا کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات میں ہے، وہ اللہ میں روزی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، پھر ہم مرنے کے بعد اسی رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے اپنی زندگی کے دن کیسے گزارے، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تم کو جو کچھ بتایا گیا اس دن میں بھی تم نے کتنا عمل کیا۔ جب تک اللہ ان 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے بندہ ہٹ نہیں پائے گا۔ بچپن سے ہم سنتے ہیں جمعہ کے دن ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہم نے سمجھا کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس آیت کریمہ کی عرب و عجم میں ہر جمعہ کی عید کے خطبے میں روز کی تلاوت ہوتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں بھلے ہی 6666 آیتیں ہوں، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں،
لیکن یہ آیت کریمہ ایسی جامع آیت ہے کہ اگر کوئی دوسری آیت نازل نہیں بھی ہوتی تو بھی قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد جو تھا وہ اس آیت کریمہ سے پورا ہو جاتا، کیونکہ وہ ساری اچھائیاں جس کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ سب اس آیت کریمہ میں جمع ہے، وہ تمام برائیاں جس سے روکنے کا حکم اسلام دیتا ہے وہ تمام حکم اس میں موجود ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر امام دین کی اس آیت کا ریپیٹیشن ہوتا ہے تاکہ گرا تنگ میں مسلمان کہ مجھے بے حیائی سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے، ہمیں شرارت سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے، ہمیں حیا کا پیغام اللہ دے رہا ہے، ہمیں بغاوت سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے، عدل اور انصاف کا پیغام اللہ ہمیں دے رہا ہے، احسان نیکی کرنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنے، رشتہ داروں کو نوازنے، غریب اور مسکین کی خدمت کرنے کا پیغام اسلام دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ کو بچپن سے ہم سن رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بے ڈھنگی قوم، سب سے زیادہ جاہل قوم، سب سے زیادہ جھگڑالو قوم کے طور پر آج دنیا میں ہم بدنام ہو چکے۔ جو دنیا کو تہذیب سکھانے جو لوگ آئے تھے وہی تہذیب سے ناآشنا ہو گئے، جو صاحب کافر قومیں ہم سے سیکھ کر ہماری داڑھی دیکھ کر سیکھ داڑھی رکھنے لگا، ہمارے سر کی پگڑی دیکھ کر وہ پگڑی پہننے لگے، ہمارے سر کی ٹوپی دیکھ کر وہ سر پہ رومال رکھنے لگے، اور ہم ہی ننگے سر ہو گئے، ہم بھی بے ڈھنگے ہو گئے۔ جب دیکھیں کہ مسجدوں میں ہم ٹوپی پہن کے جاتے ہیں اور ہم محفلوں میں ٹوپی پہن کے آتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بچپن سے اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ مولانا صاحب سے ملنے جانا، سر پہ ٹوپی رکھ کے جانا، مولانا صاحب سے دعائیں لینا۔ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں حدیث ہے، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، بچپن چٹائی پر بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو عام لوگ تو نماز شروع کرتے ہیں 50 سال میں، یہ لوگ کو 7 سال کی عمر سے نمازی ہے، جب سے مدرسے میں داخلہ ہوا وہاں کتاب بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھنے والے کو ڈرنا مار مار کے پڑھوایا جاتا ہے۔ اس لیے عقلمند باپ اپنے بچوں کو شروع میں مدرسے میں داخلہ کرواتے ہیں تاکہ ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھنے کی برکت سے نماز کے عادی ہو جائے۔ چنانچہ مدرسہ بچوں کی تربیت کا سب سے زبردست ذریعہ ہے۔ یہ مدرسے کے لوگ علماء جو ہمیشہ جنت جانے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لینا، اپنے سر کو ڈھانپ کے ان کے سامنے جانا، ان کی گفتگو کو غور سے سننا۔ یہ لوگ پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں بتاتے ہیں، یہ لوگ جنت جانے کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ لوگ تباہی سے بچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ لوگ پیغمبر اعظم کی سیرت سنا کر ہمیں مصطفیٰ کا سچا غلام بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے ان کا پاؤں چوم لینا، ان کے ہاتھ چوم لینا، ان کی پیشانی کو بوسہ دینا، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لینا۔ ہماری مائیں بہنیں تو یہ سکھاتی تھی پہلے اپنے بچوں کو، لیکن پچھلے 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جلسوں میں آج کا بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جس نوجوانوں کے سر پہ رومال تک نہیں ہوتا، جن کے سر ننگے کھلے رہتے ہیں، اور وہی ننگے سر والا نوجوان نام سننے کے بعد پیسہ بھی پھینکتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ بھی لگاتا ہے، اور نہ قرآن حدیث کی بات جیون سجانے کی بات سننے کی باری آئی یہ بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ بتا مرتے دم تک یہ ننگا بھی رہے گا، یہ مرتے دم تک مصطفیٰ کی سیرت سے ناشنا رہے گا، یہ انفٹ بھی رہے گا، اسی حالت میں والا نہ دنیا ملی اور نہ پھر آخرت میں پھر کیا ہوگا۔ شاعر آیا نہ پڑھا، وہ 50,000 روپے لے کے چلا گیا اور تم الگ سے اس کو 50 روپے چھوٹ پہ دے دیے، اور تم ناچے کودے ان کو عزت ہوئی الگ، وہ اپنی حالت میں مست ہے کہ صاحب ہم سے بڑا کون ہے۔ میں نے رات بھی سنائی، میں نے مطالعہ بھی لیا، اور پھر پیسوں کی بارش بھی ہوئی اور عزت بھی ہوئی، میری بات میں سارا مجمع کھڑا بھی ہو گیا۔ مولوی صاحب قرآن دکھاتا رہا، نہ کوئی کھڑا ہوا، نہ کوئی چھوٹ ملی، نہ کوئی دام ملی، نہ کوئی عزت ملی۔ یہ بتائیں کوئی مولوی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ کوئی مولوی کی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ اس کے ذمہ دار تم رہو گے۔ سکھ چہرے پگڑی سر پہ پہنتا ہے اور تم ننگے سر رہتے ہو، سکھ چہرے کو تالی سے سجاتا ہے، ارب پتی سکھ ہیرو سائیکل سکھوں کے پاس ہے، ایمر سائیکل فیکٹری سکھوں کے پاس ہے، یہ نٹ بورڈ ٹائر کی فیکٹری سکھوں کے پاس ہے۔ یعنی ہندوستان میں سمجھ لو فرد صرف پنجاب میں رہتی ہے، اور بہار اور نیپال کے اکثر لوگ پنجاب میں نوکری کرتے ہیں، وہ تو دوسری جگہوں کے لوگ ہیں جو اپنا پلانٹ ڈالتے ہیں، وہاں فیکٹری بناتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، وہاں دکان کھولتے ہیں، 4 سال کے بعد اربپتی بن جاتے ہیں۔ اور نیپال اور بہار کے اکثر مسلمان جو وہاں جاتے ہیں، مسلمان کا اکثر بہاری اور اکثر نیپال کے بچے جو وہاں جاتے ہیں وہاں دھرمانی کرتے ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، وہاں
गेहूं की खेती करते हैं, वहाँ पंचर बनाते हैं, वहाँ दूसरों की सब्जी लाते हैं, वहाँ साफ फैक्ट्री में नौकरी करके 12-12 घंटे ओवर टाइम 4 घंटे लगा के वो चंद पैसे कमाते हैं। ये बिजनेस वही करते हैं। अरबों की दौलत सिखों के पास है, उनके सर पे पगड़ी भी है, अच्छे से दाढ़ी भी है, और हम तुमसे कहते हैं कि सर पे टोपी रख, चेहरे पे दाढ़ी रख, मुस्तफा की सुन्नत से सजा। तू बोलता है मौलाना साहब कौन चलेगा, कौन इस दौर में चलेगा? टोपी पहनेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, दाढ़ी रखेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो सारा बहुत सारा टाइम जाएगा। तुमने कभी देखा सिखों के गुरुद्वारा को जाके देख ले और अकेले रहते देख ले, तुम्हारी मस्जिद 1 करोड़ की बनी है, उसका गुरुद्वारा 10 करोड़ का बना है। और पंजाब में एक तरफ से शुरू कर मुरादाबाद के बाद से जब पंजाब की जमीन पे तू कदम रखता है, जिस तरफ निगाह उठा के देखेगा हर तरफ खूबसूरत गुरुद्वारे हैं। एक एक गांव में 2-4 गुरुद्वारे हैं और बड़े बड़े गुरुद्वारे में 50-50 एकड़ जमीन है। तुम्हारी मस्जिदों में 50 एकड़ जमीन नहीं है, तुम्हारी मस्जिदों में 10 बीघा जमीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जमीन वक्फ की थी 1 एकड़, और जमीन जितने में है 2 कट्ठे में उतना तुमने छोड़ दिया, और बाकी जो जमीन थी तुम्हारे बाप ने वक्फ की थी और तुमने उसे नाजायज तरीके से लूट लिया। वो सिख लोग गुरुद्वारे में जमीन डोनेट करते हैं 10 बीघा 20 बीघा, और तुम पाप के जरिए डोनेट की हुई जमीन को कट्टा बेच के तू मालदार हो रहा है, और तू जमीन बेच के खा भी रहा है, यानी तुझे मस्जिदों का माल खाने में मजा मिलता है और सिखों को अपनी जमीन गुरुद्वारा में देने में मजा मिलता है। और तू कहता है मतलब कैसे करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारी रखेंगे, तुम्हारे ऑफिसर कैसे बनेंगे, सर पे टोपी रखेंगे तो डीएम कैसे बनेंगे? मैं कहता हूँ ये सिख का बच्चा ये पगड़ी भी पहनता है, सर पे दाढ़ी भी, चेहरे पे दाढ़ी भी रखता है, ये डीएम कैसे बन गया, ये गृह मंत्री कैसे बन गया, ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जब तक पंजाब में रहे, जब तक इंडिया में रहे, तब तक रहे, जब जवान हुए दाढ़ी के बाद निकलने लगे, दाढ़ी छोड़ दी, सिख रस्म रिवाज के मुताबिक अपने सर पे पगड़ी पहनना शुरू किया। यहाँ पे पॉश स्कूल में एडमिशन हुआ, सिर्फ सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। यहाँ से निकल के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गए पढ़ने के लंदन, वहाँ भी सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और जब वहाँ से लौट कर आया, हाई क्लास ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना, उनके सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और फिर उनके लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, सर पे पगड़ी रहती, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके लोग आर्मी और सीआरपीएफ में जाते हैं, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके बच्चे बैंक मैनेजर बनते हैं, सर पे पगड़ी रहती है, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। ये बता दे कि जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिसका कोई मजहबी शेड्यूल नहीं है, जिसका आखिरत पे विश्वास नहीं है, ये डिसिप्लिन हो गए, ये मुहस्सब हो गए, तो दाढ़ी रख के भी वो डीएम बन रहे हैं, पगड़ी पहन के भी डीएम बन रहे हैं। अगर मेरा बेटा मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते हुए सरों पे टोपी पहनता, चेहरे पे दाढ़ी रखता, फिर 8 घंटे मेहनत से पढ़ता, तो दूसरे कुफार और मुशरिकीन के बच्चे बाद में कामयाब होंगे, पहले मुसलमान का बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि इसकी मेहनत भी चलेगी, उधर से सुन्नतों की बरकत भी जमीन पर उतरेगी। जहां मेहनत सुन्नत की बरकत, तो सबसे पहले कामयाबी की राह पे मुस्तफा का गुलाम आ गया। मोहब्बत से